السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ الطارق کا آج الحمدللہ ہم آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے اور اس کی 17 آیات ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت مقدسہ نمبر 1 تا 7 بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے سورۃ البروج کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور وہاں پر یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتے ہیں، ذات البروج، یوم الموعود، شاہد و مشہود، اور ان قسموں کے اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ انسانی ذہن صلاحیت کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں اور یقین دلا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ حقائق ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے وہ بھی حقائق ہیں، اور جو اللہ کے ارشادات ہیں، رہنمائی ہے، وہ بھی سچی ہے اور حقیقت ہے۔ اور اے انسان، تو اس پہ غور کر، سوچ۔ لہذا آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بھی ارشادات عالیہ سے نوازتے ہیں تو پھر 2 گروہوں کا یا 2 جماعتوں کا اعلان کرتے ہیں کہ ایک وہ جماعت ہے جو سچی ہے، جو رہنمائی کو سمجھ رہی ہے، وہ اعلیٰ ایمان اور شعور رکھتی ہے، اور عامل الصالحات، اعلیٰ اس کا عمل و کردار ہے، اعلیٰ جد و جہد ہے۔ یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ مومنین، مسلمین، متقین ہیں، یہ انسانی سوسائٹی کے قائدین ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ شیطانی سوچ، مزاج، فکر اور عمل و کردار والے ہیں جو اس سچی رہنمائی کا انکار کر دیتے ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی سورہ مقدسہ میں بھی والسماء والطارق پھر قسم اٹھاتے ہیں، اور پچھلی سورہ مقدسہ میں تمام تر گفتگو ارشاد فرما کے دلائل دے کے فرمایا تھا بل ہوا قرآن مجید۔ اصل چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب مقدس قرآن پاک کی رہنمائی سچی ہے، درست ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت گفتگو ارشاد فرمائیں گے، اور مختلف انداز میں یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھا کر اللہ پھر آخر پہ فرماتے ہیں انہ لقول فصل۔ یہ ساری گفتگو اس لیے ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کی رہنمائی سچی ہے، 2 ٹوک ہے، انسانیت کی ترقی کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کے سمجھانے کا۔ والسماء والطارق،
اور قسم ہے آسمان کی اور اندھیروں میں آنے والے کی۔ طارق کہتے ہیں اندھیرے میں آنے والی کوئی چیز۔ خود ہی اللہ آگے فرماتے ہیں وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم ہے کہ طارق کیا ہے، اندھیرے میں آنے والا کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں النجم الثاقب، وہ ایک تارہ ہے جو چمکتا ہوا ہے، چمکتا ہوا تارہ ہے، النجم الثاقب۔ میرے عزیزو، النجم الثاقب، یہ اللہ رب العزت نے وہ تارہ مقرر کر دیا ہے جو شیاطین، انس، جن اور کوئی بھی جو اللہ رب العزت کے کسی کام میں مالا اعلیٰ میں مداخلت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ طیارہ بالخصوص جنات، شیاطین، یہ جب وہ جاتے ہیں آسمانوں کی طرف تو النجم الثاقب جو تارہ ہے وہ ان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ یعنی گویا یہ اللہ رب العزت کا وہ النجم الثاقب ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے سسٹم کی، اور ان کی مداخلت نہیں ہونے دیتا۔ اسی طریقے سے النجم الثاقب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس نہیں ہے جس پر اللہ نے ایک محافظ یعنی نگہبان مقرر نہیں فرمایا۔ جس طرح النجم الثاقب ایک تارہ ہے، وہ نگہبانی کر رہا ہے، اور اس نگہبانی کے نتیجے میں تمام شیاطین، جنات، کوئی بھی بڑی سی بڑی اگر طاقت ہے تو وہ اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر شخص پر ایک محافظ مقرر کر دیا ہے، گویا اللہ کی نگرانی موجود ہے۔ پیچھے آپ مسلسل یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے ساتھ نگران مقرر کر دیے ہیں جو اس کی ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی جو کائنات ہے اس پہ ریسرچ کرو، غور و فکر کرو، اور سوچو کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ اوپر محافظ بھی مقرر ہیں، پھر بھی اپنی مرضی کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی فلسفی کو نہیں تسلیم کرتا، اس کی بالادستی نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، توجہ کیجئے، پس چاہیے کہ دیکھے انسان مِمَّ خُلِقَ کہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ اللہ پھر انسان کو الرٹ کرتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں انسان غور کر تو کہ آپ کی جو ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، کس چیز سے ہوئی ہے۔ خلق، یہ پیدا کیا گیا من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے آغاز کے حوالے سے پھر جھنجھوڑ دیا کہ اے انسان غور کر تو کہ تو جس قطرے سے پیدا ہوا ہے، پانی سے پیدا ہوا ہے، وہ اچھلتا ہوا وہ پانی ہے، اللہ نے اس کا آغاز بتا دیا، اور اس سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ جو قطرہ ہے، وہ پانی ہے، وہ نکلتا ہے من بین الصلب، پیٹھ کے بیچ سے، والترائب، اور چھاتی کے بیچ سے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کا آغاز بھی بتا دیا کہ وہ جو قطرہ ہے جس کو منی کہتے ہیں، وہ پیٹھ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ سامنے چھاتی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں مختلف ہمارے مفسرین کے اقوال ہیں کہ جو مرد ہے اس کا پیٹھ سے پیدا ہوتا ہے، عورت کا سینے سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ پیٹھ اور سینہ یہ تمام بدن سے کنایا ہے،
یعنی مرد کا جو منی ہے یا خاتون کی ہو، عورت کی ہو، تمام بدن سے وہ پیدا ہو کر جدا ہوتی ہے، اور اس سے کنایا یہ تخصیص اللہ نے ارشاد فرما دی ہے۔ بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعضائے رئیسہ ہیں، قلب، دماغ، جگر وغیرہ وغیرہ، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، اور یہ پورا جو سسٹم ہے یہ بھی دماغ سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے صلب اور ترائب جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اصل میں یہ سارے عوامل اس میں شامل ہیں، دماغی صلاحیتیں اس میں شامل ہیں، اس کا تندرست ہونا، اور پھر دماغ کا جو تعلق ہے ہمارے پوری باڈی کے ساتھ اور اعضائے رئیسہ کے ساتھ، ان سے مل کر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام بنا ہوا ہے۔ اور آغاز اصل میں سمجھنا ہے ہم نے، باقی تو تحقیق ہے اس کی، کہ آغاز جو انسان کا ہوا وہ ایک قطرے سے ہوا، اور وہ قطرہ جو بظاہر ناپاک سمجھا جاتا ہے، جو بظاہر اس کو پیچھے بھی آیا تھا، اس کی قدر کوئی نہیں ہے، لیکن اے انسان تیری پیدائش کا آغاز یہاں سے ہوا، اس طرح ہوا۔ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے، تم نے کیا کرنا ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو پہچانو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان پیدا کرو، اللہ کی پہچان۔ اور یہ جو قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں مختلف چیزوں کی، یہ حقائق ہیں، یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اس کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر اللہ رب العزت نے رہنمائی دی تو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں۔ تم پھر بھی اگر اس کو قبول نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، تو اللہ پھر آگاہ کر رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں، الرٹ کر رہے ہیں کہ اے انسان تو غور کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے پھر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت پھر ہماری اسی طرح تربیت فرما رہے ہیں غور و فکر کے لیے، اور پھر فرمائیں گے انہو لقول فصل۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، یہ تمام دروس جتنے ہو رہے ہیں اللہ کی رہنمائی ہے، اس میں ہم نے ایک بات آخر میں لازمی سمجھنی ہے، ہر درس کے آخر میں، بلکہ آغاز میں بھی اور آخر میں بھی، کہ جو ہم کلام مقدس کا مطالعہ کر رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، سچی رہنمائی ہے، حق ہے، اور ہمارے لیے ہے۔ اس میں کائنات کی جتنی اللہ نے سمجھ دے دی ہے اس میں ریسرچ ہے۔ آخر میں بھی ہمارے اندر یہی ذوق اور شوق اور جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی رہنمائی سچی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم غور و فکر کریں، ہم سوچیں، اور آج کے دور کی جو سائنس اور ایجادات ہیں ہم ان کی طرف آگے بڑھیں، ظالم مافیا کا مقابلہ کریں، ظالم سیاسی اور معاشی نظام کو توڑیں، اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔